پہلی بات تو یہ کہ رشتے دو طرفہ تعلقات پہ چلتے ہیں، دو طرفہ تحفظات یا دو طرفہ بینیفٹس کے اوپر چلتے ہیں رشتے، کوئی بھی رشتے ہوں، فیملی ہوں، ہسبینڈ وائف ہوں، پیرنٹس بچے ہوں، سب کچھ ایسے ہی چلتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا جو آپ کا کردار ادا کرنے والا ہے وہ اپنے کرنا ہی کرنا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دو انسانوں کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک انسان ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی میں اس کو کیسے ٹھیک کروں، لمٹنگ بلیف کے حوالے سے بات کریں، تو ہم اس کو یوں بتائیں گے کہ اب تک آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں تھا، وہی بات، یہ فیکٹ ہے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، دس از اے لمٹنگ بلیف. تو پہلے تو اپنا لمٹنگ بلیف ٹھیک کریں، نیگیٹو سے 0 پہ آئیں، پھر 0 سے اپنے آپ کو 1 پہ لے کر آئیں کہ جی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے بلیف، اور یہ ٹھیک ہوگا. جب اپنے آپ کو یہ کنونس آپ یقین دلا دیں گے نا، سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ از لائک اے کلین سلیٹ، آپ جو اس میں لکھیں گے وہ آپ کی لائف میں پروگرام ہو جائے گا. اٹ از یور سپورٹر، اٹ از یور ہیلپر. تو جب آپ نے اپنے اندر پازیٹیو یقین یہ لے آیا کہ یہ ہو جائے گا، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو وہ کر کے دکھائے گا، وہ آپ کو راستے بھی دکھائے گا، وہ آپ کو ٹیکنیکس بھی بتائے گا، وہ آپ کے اندر بھی وہ چینجز لے کر آئے گا جس سے ریلیشن ٹھیک ہونا ہے. یہ جو 2 کشتیوں کے سوار کی بات ہے نا، یہ بات درست ہے، لیکن یہ ملٹی ٹاسکنگ یا مور دین ون یا ملٹی سورسز آف انکم سے کمنسوریٹ نہیں کرتی. 2 کشتیوں کے سوار کا مطلب ہے کہ ایک انسان کنفیوز ہے کہ وہ اس طرف جائے یا اس طرف جائے، اس کنفیوژن میں کبھی وہ ایک قدم اس طرف لیتا ہے، ایک قدم اس طرف لیتا ہے. تو یہ ہو گیا 2 کشتیوں کا سوار. وہ چونکہ کنفیوژن کا شکار ہے، دونوں طرف جو قدم اٹھا رہا ہے وہ دونوں وہ سیلف ڈاؤٹ کے اوپر اٹھا رہا ہے. سیلف ڈاؤٹ ہے تو اس کے فیئرز ہی اٹریکٹ ہوں گے، ڈاؤٹ ہی اٹریکٹ ہوں گے، اور وہ دونوں میں 0 پہ آ جائے گا. ٹھیک. دوسری طرف ایک انسان سب سے پہلے تو سیلف ایشورنس کے ساتھ کوئی سا ایک قدم اٹھائے، ایک کام کرے، اس کو تھوڑا سا چلا لے، تو وہ ملٹی ٹاسکنگ دوسرا کام شروع کر سکتا ہے، تیسرا کام شروع کر سکتا ہے. وہ لوگ جن کے ایک سے زیادہ انکم سورسز ہوتے ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوتے، وہ ایشور ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک کام زبردست کر لیا، اب ہم دوسرا کرنے لگے، اب ہم تیسرا کرنے لگے ہیں. اچھا، اوکے. جی، صرف کنفیوژن کا فیکٹر ہے. جو انسان کنفیوژن کا شکار ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا، جو شیورٹی کے ساتھ کر رہا ہے لازمی کامیاب ہوگا. چاہے 2 بھی کرے تو بھی کامیاب ہوگا. اٹس اے مائنڈ سیٹ، شیورٹی از اے مائنڈ سیٹ. آپ یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ سوال ہم کسی سے بھی پوچھیں نا، کسی مینٹور سے پوچھیں، کسی آج کل کے جو لوگ انفلوئنسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، کسی سے بھی پوچھیں نا، تو جنرلی کچھ باتیں کرے گا. وہ کہے گا کہ جی اپنی اسکل سیٹ انہینس کریں، آن لائن آپ ارننگ کریں، کورسز کریں، اور آج کل تو سب کچھ آن لائن ہے، اسی طرح کی باتیں. جی. اور اس کے بعد ان کو پریکٹس کرنا شروع کریں. مثال لے لیتے ہیں، کوئی کہے گا جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں، کوئی کہے گا جی گرافک ڈیزائننگ سیکھیں، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں، اور SEO سیکھیں. یہ جو آج کل ہر بزنس کو آن لائن آنا ہے، ہر بزنس نے SEO کرنی ہے، ہر بزنس کو مارکیٹنگ چاہیے، پروموشن چاہیے. یہ بات درست ہے. ہاں جی. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ سب کام کریں، میں درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں ان سے. اچھا. لیکن ایک بات جو وہ نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ ہم یوٹیوب پہ سنتے ہیں، ٹی وی چینل پہ سنتے ہیں سکسیس سٹوریز. ایک سکسیس سٹوری آئے گی، ایک شخص آئے گا کہے گا جی میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور میں نے یہ کام سیکھا، اور میں نے 1 سال میں 2 سال میں نے اتنا ارن کر لیا، $1,000,000 میں کما رہا ہوں. لوگ یہ سن کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں یا آ جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ سنی وہ ایک سکسیس سٹوری ہے. ہاں جی، بالکل. اس فیلڈ میں کتنے لوگ اتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی. انفارچونیٹلی فیلئر سٹوریز نہیں بتائی جاتی ہیں کہیں بھی. تو سب سے پہلے تو آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں. اور وہ ایڈ بھی ہو سکتا ہے کسی نے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بنائی ہو وہ ویڈیو. جی، ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ درست ہے. ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں لوگ، $1,000,000 کماتے ہیں، لیکن کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے جو $1,000,000 کماتے ہیں؟ ہم اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کر لیں تو اس فیلڈ میں بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ سیچوریشن ہے، اور اس فیلڈ میں لوگ جو لوگ $millions کمائیں گے وہ 1% سے بھی بہت کم ہوں گے. تو ایک انسان اب یہ فیصلہ کرے، یہ سوچ لے، اپنے آپ کا ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں $1,000,000 0.1% لوگ کمائیں گے، $1,000 1% لوگ کمائیں گے، ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ یہ سوچ لے کہ کیا میں 0.1% میں آنے والا بندہ ہوں؟ اپنا سب کو پتہ ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ہاں میں ہوں، کوئی کہے گا نہیں بھائی میں تو یہ نہیں ہوں. اگر آپ نہیں ہیں تو چھوڑ دیں آپ اس کو. اگر آپ $1,000 کمانے والے 1% میں آ سکتے ہیں، اگین 1% از اے ویری ریئر فگر، چھوٹی فگر ہے. تو ایک انسان سوچ لے کہ کیا وہ 1% میں آ سکتا ہے. اگر وہ ہے تو اس فیلڈ میں اپلائی کرے، اس کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ فیلڈ اس کے لیے نہیں ہے. پھر دوسری بات جو نہیں بتائی جاتی وہ یہ کہ گول سیٹنگ، کہ آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھ لیا، اس میں مشکلات کیا آئیں گی، کس اسٹیپ سے گزر کے کتنے عرصے میں آپ کتنا کمانا شروع کریں گے،
آپ کے ایکسپینڈیچر کتنا ہوگا, کہاں آپ خود سے خرچہ کرتے رہیں گے, کس سٹیج پہ جا کے آپ کی انکم آپ کے خرچے کو بیلنس کرے گی, کس سٹیج آگے جا کے کتنا عرصہ جا کے کتنا کمائیں گے اور کس جگہ پہ پہنچ کر اتنا کما سکیں گے. یہ روٹ میپ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. تو ایک تو پرسنٹیج آف سکسیس کا لوگوں کا نہیں پتا, ایک روٹ میپ کا نہیں پتا. یہ دو چیزیں جس کے پاس نہیں ہے نا, تو وہ کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میں یہی دونوں ریکمینڈ کروں گا. جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں, پرسنٹیج آف سکسیس دیکھیں, اپنے آپ کو ویلیویٹ کریں کہ آپ اس پرسنٹیج والے ہیں بندے کے نہیں ہیں, اور روڈ میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے, آپ اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے اور کامیاب ہوں گے. دیکھیں, یہ تو ہر انسان کی اپنی اپنی وش ہوگی نا. کسی کو ریلیشن شپ چاہیے, کسی کو پاس ریلیشن شپ ہے اس کو پیسہ چاہیے, کسی کو کچھ اور چاہیے, کسی کو ہیپینس چاہیے. یہ تو وشز ہر کی اپنی ہوگی. لیکن ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں اسینشیل ہونی چاہیے. ایک تو جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ ڈیفینیٹلی اس میں ہونی چاہیے. گول تھوڑا سا ریئلسٹک بنائیں. اور جس چیز کو عام طور پہ ہم وش لسٹ میں مس کر دیتے ہیں, لوگ گول بناتے ہوئے مس کر دیتے ہیں, اپنی انٹینشن میں مس کر دیتے ہیں, وہ ہوتی ہے انجوائمنٹ, ہیپینس, انر سیٹسفیکشن, اور آپ کا اپنے خدا سے, کریٹر سے, اللہ سے تعلق. جو چیزیں جن لوگوں کے یہ پلان میں شامل نہیں ہیں ان کو حاصل نہیں ہوں گی. مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن وہ اس پیسے کو انجوائے نہیں کر سکتا کسی وجہ سے, یا تو اس کے پاس انجوائے کرنے کا وقت ہی نہیں ہے, یا انجوائے کرنے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے, یا کوئی اور چیلنجز درپیش ہے, تو انجوائمنٹ تو گئی. انجوائمنٹ, ہیپینس, انر سیٹسفیکشن اور آپ کا ایمان کا لیول, یہ وہ چیزیں ہیں جو میٹیریلسٹک فیکٹرز کے ساتھ ہر انسان کو لازمی اپنی وش لسٹ میں شامل کرنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ ماہرین نفسیات کے ویٹنگ رومز جو ہیں وہ اکثر امیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں,